حفاظت کرے گا. اور اللہ نے مرد کو یہ بھی حکم دیا کہ وہ نکاح جلدی کرے گا تاکہ ان چیزوں کی نوبت نہ آئے. جلد نکاح کرے گا. اور اسلام نے یہ بھی کہا نکاح کو آسان بنایا جائے گا, نکاح کو مشکل نہیں. بارات کا کھانا اسلام میں بولو نا بھائی نہیں ہے. نکاح کے نام پہ جو آج کل کے استخارے ہو رہے ہیں, آج کل کے استخارے, ان کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے. استخاروں کے نام پہ ترخایا جا رہا ہے. اور پھر یہ بھی اجازت دی کہ مرد ایک سے زیادہ نکاح کرے گا. یہ قانون بھی اللہ نے مجھ سے پوچھ کے نہیں بنایا. لوگ مجھے کہتے ہیں آپ یہ باتیں ممبر پہ بتاتے ہو, کیا کر رہے ہو, آپ کو شرم نہیں آتی, آپ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ کہتے بھائی تو مجھے برا والا کہہ رہا ہے یا اللہ کو کہہ رہے ہیں معاذ اللہ؟ تو اللہ نے مجھ سے پوچھ کے بنایا ہوتا, میں نے مشورہ دیا ہوتا, اللہ اجازت دے دے تو پھر آپ کہتے یار مفتی صاحب آپ نے اللہ میاں کو کیسا مشورہ دیا؟ اللہ میاں نے مجھ سے مشورہ لیے بغیر بنایا, اور یوں کہنا چاہیے مجھے بھی پھنسوا دیا. میں تو خود اسلام کے قانون کی وجہ سے پھنسا ہوا ہوں. میرا لائف اسٹائل آپ دیکھ لو, آپ سر پکڑ کے بیٹھ جاؤ. لوگ کہتے ہیں گھر کو سنبھالنا اتنا مشکل ہے, کتنی ٹینشن ہوتی ہے آدمی کا, سارا خرچ کتنا خرچہ ہوتا ہے, ادھر جاؤ تو وہ ناراض, ادھر جاؤ تو یہ جو آج کل 2-3 جس کی بیویاں ہو نا اس کے ساتھ یہ مسائل ہوتے ہیں. تو سفر پہ لے گئے تو ادھر کا مسئلہ, ادھر لے گا تو ادھر ٹوپی کرا کے ادھر یہ, سارا دن اسی ٹینشن میں گزرتا ہے. اسلام نہ ہوتا, اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے, اسلام نہ ہوتا تو ہم گورے کی طرح کیا ہوتے ہیں. ٹینشن نہیں ہے بھائی, گرل فرینڈ کا سسٹم, نہ کوئی سالے کی ٹینشن, نہ ساس نہ سسر کی ٹینشن. ہمارے تو ہول سیل کے حساب سے سالے ہیں. ایک سالہ برداشت کرنا پتہ ہے نا کتنا مشکل کام ہے, مختلف خاندانوں کے ہول سیل کے حساب سے. تو اتنی ٹینشن بھائی. اگر اسلام کا آرڈر نہ ہوتا یا اسلام کی پرمیشن نہ ہوتی تو گورے کی طرح زندگی, اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے بچائے اس زندگی سے, گورے جیسی زندگی ہوتی. گرل فرینڈ کا سسٹم, نہ کوئی ساس نہ ٹینشن. لوگ کیا کرتے ہیں, گرل فرینڈ سے اپنے خواہش پوری کی, جب موڈ آف ہوا اس کو چھوڑا, کسی اور سے سیٹنگ. اور کم بخت ہمارے یہاں تو پھر بھی گرل فرینڈ کو کھلا دیتے ہیں اپنے خرچے پہ انڈے والا برگر کھلا دیتے ہیں. جو مالدار ہے وہ زنگر کھلا دے گا. گورے تو اپنے خرچے پہ انڈے والا برگر بھی کھلانے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ تو حرام خواہش پوری کرنے کے لیے اتنی بھی ٹینشن نہیں لے رہا کہ انڈے والا برگر ہی کم بخت اپنے خرچے پہ کھلا دے. وہ کہتا ہے گرل فرینڈ انڈے والا برگر بھی اپنے خرچے پہ کھائے گی اور ہم بھی اپنے. اس کا تعلق صرف درندگی کا ہے, حیوانیت کا, جیسے جانوروں میں ہوتا ہے. خواہش پوری کرو, پتلی گلی سے نکل لو. کیونکہ انہوں نے یہ قانون خود بنائے ہیں. اگر اللہ ہم لوگوں سے پوچھ کے کہتا تو شاید ہم سب بھی یہی مشورے دیتے کہ یار آزادی ہو. اللہ نے ہمیں مردوں کو پابند کر کے عورت کو عیاشی میں ڈال دیا, مزے عورت کے ہیں. تو اس لیے بھائی یہ جو میں 4 شادیوں کی بات کرتا ہوں نا, یہ میں تھوڑی کر رہا ہوں, اللہ میاں سے پوچھو کہ اللہ نے کیوں کی ہے. اور یہ بھی بے حیائی کو ختم کرنے کے لیے, کیونکہ کوئی عورت بغیر نکاح کے رہے گی نہیں. مردوں کے لیے عورت کو تلاش کرنا مشکل ہو جائے گا. پھر مرد عورت کی شرطوں پہ شادی کرے گا. جو چیز مارکیٹ سے شارٹ ہوتی ہے اس کی ویلیو بڑھتی ہے. جب ایک آدمی 2-3 رکھے گا تو بہت سو کو تو ایک بھی نہیں ملے گی. وہ پھر بیوہ سے کریں گے, وہ انتظار کریں گے کوئی بیوہ ہو تو ہم کریں, اور بیوہ سے اس کی شرطوں پہ کریں گے, اپنی شرطوں پہ نہیں. آج کوئی اچھا رشتہ ہو تو اپنی شرطوں پہ کرتا ہے نا, بھئی جہیز میں کیا کیا ملے گا. ہمارے دو دوست ہیں, انہوں نے, رفیع بھائی نے بھی کیا ہوا ہے نا سیٹ اپ, اور ہمارے دوست نے بھی جو شادیوں کا سلسلہ شروع کیا, انہوں نے کہا پہلی شادی میں تو جتنے رشتے ہو رہے ہیں نا, لڑکے کے نخرے ہوتے ہیں. جب لڑکا دوسری کر رہا ہوتا ہے نا تو پھر نخرے کس کے ہوتے ہیں, لڑکیوں کے. پھر لڑکے کو بتانا پڑتا ہے بھائی میں کیا کیا دوں گا. وہ کہہ رہا بھائی میں الگ کر دوں گا, بھائی میں اتنا مہر دوں گا, بھائی میں, پھر بھی نہیں لفٹ کرا رہی ہوتی خواتین, کیونکہ وہ ایک عورت پہ آ رہی ہے نا, تو کہتی ہیں بھائی پھر ہمیں کچھ پروٹوکول چاہیے. تو یہ قانون بھی اللہ نے ہم سے پوچھ کے بولو بھائی نہیں بنایا, کیونکہ ہم سے پوچھتے پھر جو میرڈ خواتین ہیں وہ اس پہ ایگری نہ ہوتی, اور ان میرڈ کا بیڑا بولو کیوں, بولتے کیوں نہیں, غرق ہو جاتا. دیکھو آپ جب سیکنڈ میرج کرتے ہو نا, کرتے تو نہیں لیکن فار ایگزامپل, تو اس میں دوسری وائف بعض دفعہ دوسری عورت آمادہ ہو جاتی ہے, کہتی بھائی مجھے کمارا نہیں مل رہا, چلو یہ والا ٹھیک ہے. جیسے ہی کر کے تیسری کرو گے وہ روکے گی آپ کو. ایسا ہی ہے نا, جب اس کو اپنا فائدہ تھا دوسری بننے میں تو وہ بن گئی, اب تیسری میں اس کا فائدہ نہیں ہے, وہ تیسری والی کا ہے.
تو وہ ایگری نہیں ہوگی. تو یہ انسانوں کا اصول ہے کہ ہر آدمی اپنے مفاد کو سامنے رکھ کر قانون سازی کرنا چاہتا ہے, اور اللہ نے اجتماعی مفاد کو سامنے رکھ کر قانون بنایا. تو پانچویں چیز یہ ہو گئی, پانچویں چھٹی ساتویں پتہ نہیں نمبر بھول گیا. اور ایک چیز بے حیائی